شخصیت تھے، وہ اس دنیا سے رحلت کر کے، اور جس دن ان کی فوتگی ہوئی میں تو بذات خود مانسرہ میں تھا اور مجھے اطلاع ملی، میں جنازے پر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ پھر دوسرے دن ہماری کوشش تھی کہ ہم سیالکوٹ آئیں، لیکن پھر اطلاع ملی کہ جو لاہور میں ان کی تعزیت ان کی جو مرکزی دفتر ہے یہاں پر کی جاتی ہے، جس میں باقی جماعت کے جو عہدیداران صاحبان ہیں، باقی لوگ یہاں پر موجود ہوں گے۔ تو آج یعنی ہمیں بھی ایک بہت بڑا صدمہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو بہت بڑے عالم باعمل تھے، ان کی پوری زندگی ایک مثالی زندگی گزری ہے، اور جب سے میرا رابطہ ان کے ساتھ ہوا ان دو معزز حضرات کے ذریعے، تو میں نے انہیں بہت ایک بہت بڑی شخصیت کے طور پر میں ان کو سمجھا، اور جو سرپرستی وہ ہماری کر رہے تھے، اور جس طرح انہوں نے میری بھی حوصلہ افزائی کی، ہمارے ساتھ جو وزارت مذہبی امور میں ہمارے جو کام تھے اس حوالے سے انہوں نے جس طرح حوصلہ افزائی کی، وہ بھی بہت بڑی ایک بات تھی میرے لیے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے پروفیسر صاحب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کام بھی ہمارے لیے آسان کیے۔ شیخ صاحب اور حافظ صاحب جو کہ پیش تھے، اور ان کی ہدایت پر، پروفیسر صاحب کی ہدایت پر، انہوں نے دین کی خدمت کے حوالے سے اور وزارت مذہبی امور کے حوالے سے جو ایک مسلسل سرپرستی کی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کے مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوا اور پاکستان کے عوام کو بھی ہوا، اور اسی طرح گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے بھی بہتری ہوئی تھی۔ اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک مرتبہ دیا ہوتا ہے، ہر شخص کی بات نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پروفیسر صاحب کو وہ رتبہ بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سوجھ بوجھ اور جو فہم و فراست بھی عطا کی تھی، جس کی وجہ سے وہ امت کو اکٹھا کرنے کے لیے جو ہدایات دیتے تھے، خود بھی عمل کرتے تھے، جس سے کہ مسلمانوں کو فائدہ ہوا۔ اور جس طرح کہ ایک لمبا عرصہ انہوں نے بحیثیت سینیٹر اس ملک کی پارلیمنٹ میں اپنا رول ادا کیا ہے، وہ بھی ایک مثالی رول ہے اور قابل رشک ہے۔ اور اسی طریقے سے دین کی سربلندی کے لیے اور مسلمانوں کے اتفاق اتحاد کے لیے جو انہوں نے اپنا کردار ادا کیا پاکستان میں اور پاکستان سے باہر، وہ بھی ایک ہمارے لیے مشعل راہ ہے باقی سب کے لیے، کہ جو ایک مذہبی پیشوا کے طور پر، ایک سیاسی جو لیڈر کے طور پر، ان کی جو کاوشیں اور کوششیں تھیں، جس سے کہ عام لوگوں کو، مسلمانوں کو فائدہ بھی ہوا، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کو بھی بہت بڑا فائدہ ہوا، اور اپنے برادر اسلامی ممالک جس میں خاص طور پر سعودی عرب ہے، اس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بڑے اچھے رہے۔ اور پھر حرمین شریفین کے حوالے سے جو ہمارا ایک ہر مسلمان کا ایک ایمان ہے کہ ہمارے دل حرمین شریفین کے ساتھ دھڑکتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی جو اس کا ایک رشتہ اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے پروفیسر صاحب کی رہنمائی میں اس کی ساری جماعت نے جو کردار ادا کیا ہے، وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بھی بات رہی ہے، پاکستان کے لیے اعزاز کی بات رہی ہے۔ اور آج پروفیسر صاحب نے جو بھی زندگی گزاری ہے، مجھے جہاں تک معلومات ہیں، انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک دینی خدمات ہر سر انجام دی، یا درس و تدریس سے ان کا تعلق رہا، اس حوالے سے بھی ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے۔ اور ساتھ ابھی راستے میں جو پروفیسر
سجاد صاحب بات کر رہے تھے کہ کبھی بھی جب بھی مطلب رمضان شریف آتا تھا تو رمضان شریف میں بذات خود وہ قرآن مجید سناتے تھے اور کبھی انہوں نے یہ مس نہیں کیا، بلکہ مجھے انہوں نے کہا ایک دفعہ سعودی عرب میں تھے تو پھر انہوں نے اپنا دورہ مختصر کیا اور وہ یہاں پہنچے۔ تو یہ ایک بڑی شخصیت تھی جس کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بھی نوازا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق انہوں نے خود بھی عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی ایک راستہ بتایا کہ یہ اصل راستہ ہے، اس پر ہر مسلمان کو چلنا بھی چاہیے، اور جو نظم و نسق حکومتی معاملات ہیں وہ بھی جو اسلامی طریقے سے ہیں وہ اس کے طریقے یہ ہیں، اس طریقے سے آپ نے مطلب ہے اپنی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے۔ تو یہ جماعتیں بھی جو ساری جو ہوتی ہیں اسی مقصد کے لیے ہوتی ہیں کہ وہ جماعتیں جماعتی سطح پر متحد ہو کر امت کی یا مسلمانوں کی کس طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے جو جمعیت اہل حدیث کا پاکستان میں بھی بار بھی بڑا رول رہا، اور ایک لمبے عرصے تک آپ کی سرپرستی رہنمائی جو اس جماعت کی کر رہے تھے پروفیسر صاحب، جس کی وجہ سے کہ بہت بڑا اس جماعت کو بھی اللہ نے توفیق دی اور ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا۔ پروفیسر صاحب کے جانے سے جو اخلاق پیدا ہوا یہ نظر تو نہیں آتا کہ وہ پر ہو سکے، لیکن ان کی جو تربیت رہی ہے اور جو ان کی ہدایات رہی ہیں اس حوالے سے یعنی جو ایک اپنی جماعت کو اس ایک نظریے کے مطابق عقیدے کے مطابق جو تیار کیا ہے ماشاءاللہ، اس میں بہت سارے حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، علماء کرام بھی ہیں، باقی حضرات ہیں۔ آپ اس کو تو چلائیں گے انشاءاللہ، اس مشن کو جاری ساری رکھیں گے، لیکن جو ایک خلا جو پیدا ہوا ہے وہ شاید کوئی پر نہ کر سکے۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، اور ان کے جو اس دنیا کے جانے سے ایک مشن جو جس کی ضرورت ہے چلانے کے لیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے تو اس کو صحیح طریقے سے چلا سکیں۔ تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے جتنے بھی لواحقین ہیں، ان کے صاحبزادگان ہیں، باقی عزیز و اقارب ہیں، اور جتنے یہاں پر حافظ صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، باقی جتنے علماء کرام شاہ صاحب ہیں، اور ساری جماعت کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ہم سب کو صحیح بات کی ہے کہ شیخ صاحب نے ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی، پاکستان میں جتنے بھی، خاص طور پر ہماری جماعت کے ساتھ پروفیسر صاحب کے بڑے گہرے تعلقات، میاں نواز شریف صاحب دلی قدر کرتے ہیں، اور اسی طرح شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں پروفیسر صاحب کا دلی احترام بھی کرتے تھے اور ہر بات مانتے بھی رہے۔ تو یہ ایک جماعتی تعلق بھی مضبوط رہا ہے۔ اس کے ساتھ سب سے بڑا رشتہ جو ہمارا کلمے کا ہے، اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم اس صدمے سے، ان کے جانے سے ہم سب کو صدمہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر عطا فرمائے۔ تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جی کہ آپ نے تھوڑا انتظار کیا۔ تو بہرحال، اور جو میڈیا کے دوست ہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ ایسی شخصیات کے اور زیادہ مطلب ہے ایک رہنمائی کے لیے اپنا رول ادا کریں، تاکہ ہر جو لیڈر ہے اس طرح وہ بھی اپنا کردار ادا کر سکے، اور جو رہنما ہیں وہ بھی اپنی جو ذمہ داری اسی طریقے سے پورے کر سکیں جس طرح پروفیسر صاحب مرحوم رحم اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ کے تعلقات کی بات ہو رہی ہے ماشاءاللہ، آپ کی جو وزارت ہے آگے جو ہے وہ عید الاضحیٰ بھی قریب ہے، حجاج کے لیے بھی وزارت مذہبی امور بہت بہتر طریقے سے کوششیں کر رہی ہے، تو کتنے زیادہ بہتر سہولیات فراہم کی جائیں گی حجاج کو؟ میرا خیال ہے آج صرف پروفیسر صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، وہی اسی پر ہی رہنا چاہیے۔
بسم اللہ الرحمن میرا الرحیم. خیال ہے آج چونکہ خاص الخاص ہم اس مقصد کے لیے آئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. سب سے پہلے میں سردار محمد یوسف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وفاقی وزیر مذہبی امور حکومت پاکستان، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہاں تشریف لائے. ہمارے امیر محترم جناب پروفیسر ساجد میر صاحب جو اللہ کو پیارے ہوئے، ان کے افسوس کے لیے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے یہاں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ سردار صاحب کو جزائے خیر دے، اجر عظیم دے. ان کا بہت شکریہ. سردار صاحب کے ساتھ ہمارا ایک بہت پرانا تعلق ہے. 2013 سے ہم پارلیمنٹ میں اکٹھے تھے اور حج کے معاملات میں، وزارت مذہبی امور کے معاملات میں، کیونکہ اس وقت میں مذہبی امور کی کمیٹی کا چیئرمین تھا، تو ہم نے ایک ہی اپنی وزارت سمجھ کے مل کے اس کو بڑے اچھے طریقے سے چلایا. اور میرا خیال ہے 2014-15 کا جو حج تھا، جب تک وہ حکومت رہی، میاں نواز شریف صاحب کی، سردار صاحب وزیر رہے، وہ حج جو تھے مثالی تھے اس کے انتظامات، تاریخی. تو آئندہ بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ سردار صاحب کوشش کریں گے، حج کے معاملات بہت اچھے رہیں گے اور ہمارا تعاون مسلسل جس طرح پہلے ان کے ساتھ تھا، اب بھی ہمارا تعاون ان کے ساتھ رہے گا. اور امیر محترم وہ صرف مرکزی جمعیت اہل حدیث کا نقصان نہیں بلکہ پوری امت کا نقصان ہے. امیر محترم سب کے مشترکہ تھے. تمام جماعتوں کے جتنا بھی رؤساء اکابرین آئے، ہر بندے نے یہی کہا کہ صرف آپ کا نقصان نہیں، یہ ہمارا بھی نقصان. اور وہ جیسا کہ آج رابطہ عالم اسلامی کے نمائندے بھی آئے، وزارت مذہبی امور کے نمائندے بھی آئے سعودیہ کے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ رابطہ عالم اسلامی کے مجلس تاسیسی، جس کو فاؤنڈر ممبر کہتے ہیں، وہ اس کے رکن تھے پروفیسر ساجد میر صاحب. تو امت اسلامیہ کا نقصان ہے. ایک عالمی عالم تھے اور اتحاد کے داعی تھے، اور وہ اتحاد اور عمل صالح کا ایک چلتا پھرتا نمونہ تھے. تو میں سردار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنی طرف سے اپنی جماعت، میری مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی مرکزی قیادت ساری بیٹھی ہے، میں ان کی طرف سے حکومت پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، وزارت مذہبی امور کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اس کی ذیلی تنظیمیں یہاں ان کے ذمہ داران بیٹھے ہیں، ہم سب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ یقین دلاتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح انہوں نے اتحاد امت پر کام کیا اور بین المذاہب ہم آہنگی کا ہمیشہ وہ ایک مثالی نمونہ تھے، اور کتاب و سنت کی دعوت کا انہوں نے جھنڈا بلند کیا ہوا تھا. انشاءاللہ ہماری جماعت ان کے منہج پر، ان کے راستے پر چلتے ہوئے کتاب و سنت کے مشن کو آگے بڑھائے گی اور اتحاد، اتفاق، یگانگت کی دعوت جو ہے، پیغام ہے، اس کو انشاءاللہ آگے کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ قدم بقدم، شانہ بشانہ آپ کے ساتھ. بہت شکریہ. بہت شکریہ.